شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ اس واقعہ کے راوی اسباق بن نباتہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے امیر المومنین حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگوں کے بارے میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ لوگ میرے والد کے ساتھ ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے، مگر واپسی میں ان کے ساتھ میرے والد نہیں تھے۔ میں نے جب ان سے اپنے والد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد کا راستے ہی میں انتقال ہو گیا، ہم لوگ نے اسے وہیں کفنایا اور دفن کر دیا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے اپنے والد کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مرتے وقت اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں تھا، جبکہ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا والدین ان کے ساتھ جب سفر پر روانہ ہوا تھا تو اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ امیر المومنین، میں نے اس مقدمے کو قاضی سری کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا، مگر انہوں نے ان لوگوں سے قسم لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ میں ان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا۔ آپ میری مدد فرمائیں تاکہ میرے والد کے قاتلوں کا پتہ چل سکے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمے پر غور و فکر کیا، پولیس اور دوسرے تاجروں کو بلانے کا حکم دیا۔ سپاہیوں کو ایک طرف بلا کر بتایا کہ ان کو لے جاؤ، مگر یہ اکٹھے نہ ہونے پائیں، ان سے علیحدہ علیحدہ تفتیش کرنی ہے، ایک دوسرے سے گفتگو یا سرگوشی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رجسٹرار کو بلایا اور ساتھ ان مجرموں میں سے ایک آدمی کو بھی طلب کیا۔ پھر اس سے پوچھنا شروع کیا، مجھے بتاؤ کہ مقدمہ دائر کرنے والے اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا، کس کس مقام پر تم لوگ رکے تھے، تمہارا سفر کیسا تھا، نوجوان کا باپ کس مرض میں مبتلا ہو کر مرا، اس کے مرنے کا سبب کیا تھا، اس کے مال کا کیا ہوا، اس کے انتقال کے بعد غسل کس نے دیا اور کفن دفن کا بندوبست کیسے ہوا، اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کس جگہ اسے دفن کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے سوالات اور مجرم تعزیر کے جوابات رجسٹرار نے اپنی ڈائری میں لکھ لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ کے ساتھ حاضرین نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ادھر دیگر مجرموں نے جب تکبیر کی آواز سنی تو انہیں گمان ہوا کہ شاید ان کے ساتھی نے حقیقت کا اظہار کر دیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد دوسرے مجرم کو بلایا، اس سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے مجرم سے کیے تھے۔ اسی طرح تیسرے کو بلایا اور وہی سوالات کیے جو پہلے دو مجرموں سے کیے تھے۔ تینوں کے بیانات کو ملایا گیا تو ان میں تضاد تھا، جس سے ان کا جرم ثابت ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بری سازش کا علم ہو گیا۔ پھر آپ نے پہلے مجرم کو بلایا اور اس سے کہا، اے اللہ کے دشمن، تمہارے ساتھیوں کے بیانات سننے کے بعد تیرا دھوکہ اور جھوٹ مجھ پر واضح ہو گیا، اب تجھے سزا سے سچ کے سوا کوئی بھی حربہ نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حاضرین نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جب باقی دو مجرموں نے یہ امتحان کی گھڑیاں دیکھی تو انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ ان کے ساتھی نے ان کے کرتوت کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے مجرم کو بلایا اور اسے بھی دھمکی دے کر پوچھا کہ تیرے ساتھی نے سچ سچ بتا دیا ہے، اب تو اگر سچ نہیں اگلتا تو پھر اپنے انجام کے بارے میں سوچ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہی وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، میں نے ان لوگوں کے کرتوت کو ناپسند کیا تھا، مگر انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور مذکورہ نوجوان کے باپ کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تینوں مجرموں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر مال کا تاوان ڈال دیا اور متقول کا ان سے قصاص لے لیا گیا۔